اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت اسی کیمرے کی آنکھ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر اور آج اس وقت ہم انٹر پارٹ 1 کی اسلامیات لازمی کے لیکچر نمبر 6 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہمارا نماز عنوان ہے۔ نماز کے ٹاپک پر ہمارے پچھلے لیکچر میں بھی گفتگو ہوئی تھی اور اس میں ابتدائی عنوانات میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ اس کی مطلب کیا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے، فارسی اور اردو میں اس کے لیے نماز کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ تحفہ معراج ہے اور یہ مکی زندگی میں 10 نبوی میں جب سفر معراج پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے معراج کے تحفے کے طور پر امت محمدی کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا، جو کہ 50 نمازیں تھیں۔ اور پھر شفقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بے پناہ مہربانیاں اپنے محبوب پر، جس کی وجہ سے ہم پر یہ اللہ نے کرم فرمایا اور اس میں وسیلہ بنے ہمارے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام، اور 50 نمازوں میں سے 5 کم کرتے گئے اور بالآخر 45 نمازیں جب معاف ہو گئیں تو پھر بھی حضرت موسیٰ نے یہی حضور سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یہ قوم نماز جو 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹوں میں پڑھنے کے لیے یہ دقت میں آ جائیں گے اور اکثر لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، تو آپ اللہ کے دربار میں درخواست کر کے اور بھی کچھ کم کرا لیجئے، کیونکہ اللہ آپ پر بہت مہربان ہے، آپ سے بہت پیار کرتا ہے، تو آپ کو جو ہے نا یہ کرا لیں، فائدہ رہے گا۔ تو تب حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تو میرے ساتھ بہت بھلا مانس بن کے تو نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، مگر بات یہ ہے کہ میرے رب نے 5 نمازیں کم کر کے 45 نمازیں کم کر دی ہیں، اب تو رہ ہی 5 گئی ہیں، اب تو مجھے بھی شرم آ رہی ہے یار، بس یہ بہت ہے، اسی سے انشاءاللہ ہماری قوم پڑھے گی نماز۔ تو حضور کے اس فرمان پر اللہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ محبوب آپ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے تو سن لیجئے کہ رب العالمین کا یہ وصف ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو تبدیل نہیں کرتا۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے آپ کو 50 نمازیں دینی ہیں، آپ 5 ہی لے جائیے، آپ کی امت 5 ہی پڑھتی رہے، مگر ہر ایک کے بدلے میں ہم 10 لکھتے رہیں گے، گویا وہ 5 پڑھیں گی، ہم 50 ہی لکھیں گے، کیونکہ فیصلہ 50 کا ہوا تھا، لیکن جو نماز وہ اکیلے پڑھیں گے ہم انہیں 10 کا ثواب دیں گے، اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 17، 27 یا 70 تک کے درجات ملتے رہیں گے۔ اور میرے محبوب اگر آپ کی مسجد نبوی میں وہ جا کے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 50,000 تک کا ثواب دیا جائے گا ایک کے بدلے میں، اور میرے گھر بیت اللہ میں جو ایک نماز جماعت کے ساتھ امام کے اقتداء میں پڑھی جائے گی اس کا ایک کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم پڑھیں گے آج کے اس عنوان کے تحت کہ نماز کی شرائط کیا ہے۔ جب اتنا بڑا کام ہے تو ظاہر ہے اس کی شرائط بھی ہونی چاہیے، بغیر شرط کے کام جب ہو جائے گا تو نماز کی شرائط میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزگی۔ کس چیز کی پاکیزگی؟ تو یاد رکھیے، یہاں میں نے آپ کی آسانی کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ 3 چیزوں کو بنظر غائر آپ نے دیکھنا ہے پاکیزگی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ آپ کا جو بدن ہے وہ پاک ہونا چاہیے، یعنی آپ پاک ہونے چاہیے، آپ ناپاک نہیں ہونے چاہیے، یعنی آپ پر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کا جسم ایسا ناپاکی یا گندگی سے گھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آداب اور نماز کی شرط کی منافی نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے لباس زیب تن کر رکھا ہے آپ کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ اب لباس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے تمام کپڑے، یعنی آپ نے آج کل سردیاں ہیں نا تو ہم نے کچھ انڈر گارمنٹس پہنے ہوئے ہیں، کچھ اوور گارمنٹس پہنے ہوئے ہیں، سر پہ کپڑا ہے، صافہ ہے، پگڑی ہے، کوئی چیز ہے، پاؤں میں جرابیں ہیں یا کچھ بھی ہے، انڈر اوور نارمل تمام ڈریسز جو ہمارے وجود پر پڑا ہوا ہے وہ سارے کا سارا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری شرط اس میں طہارت میں یہ آ جائے گی کہ ہم نے جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، یعنی زمین تو اللہ نے ہمارے لیے اپنے رسول کے وساطت سے پوری روئے زمین کو رب کائنات نے ہمارے لیے مسجد کا درجہ دے دیا ہے کسی بھی جگہ پر، لیکن ظاہراً اس زمین کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پر کوئی گندگی یا ناپاکی کی یا ایسی علامت نہ ہو جس کو دیکھ کر ہمیں ذاتی طور پر وہاں بیٹھنا بھی اچھا نہ لگے۔ تو جس جگہ پر ہم بیٹھنا پسند نہ کریں گے وہاں ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، جگہ کوئی سی بھی ہو، اس کے اوپر اگر ہم نے کوئی تختہ بچھا دیا، کوئی چٹائی بچھا دی، کوئی جائے نماز بچھا دی، کوئی پاک کپڑا بچھا دیا، پھر نیچے زمین کا کوئی انحصار نہیں، ہم اوپر کی چیز کا انحصار ہمارے اوپر ہوگا۔
ایک تو یہ دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جگہ، میں اس لیے یہاں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پیارے بچے بچیوں کو یہ بات تلقین کروں گا کہ اپنے گھروں میں ہمیں ضرور کچھ ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ پورے گھر میں کم سے کم کوئی ایک جگہ اسپیسیفکلی ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جس میں ہمیں ہماری طرف سے یہ طے ہو کہ یہ جگہ نماز کی جگہ ہے. یعنی 2 یا 3 کمرے ہیں، ان میں سے ایک کمرے کا ایک حصہ طے کر لیں. اگر ایک کمرہ پورے کا پورا ہم اپنے گھر میں چھوٹا سا صحیح اس غرض سے تعمیر کر لیں کہ وہ ہمارا تسبیح خانہ ہے، اس میں قرآن پاک پڑھے ہوں، جائے نمازیں پڑھی ہوں، تسبیحاں پڑھی ہوں اور پاک صاف ماحول پڑا ہو، تو جب کبھی جس کو بھی ذرا تھوڑی سی خدا کی قربت کی حاجت ہو وہ وہاں بیٹھ کے پڑھے، تو اس میں اللہ بڑا خوش ہوگا کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی ملاقات کے لیے اپنے گھر میں، جہاں ہم ٹی وی روم بناتے ہیں، لیونگ روم بناتے ہیں، اسٹور بناتے ہیں، کچن بناتے ہیں، واش رومز بناتے ہیں، بیڈ رومز بناتے ہیں، گیسٹ روم بناتے ہیں، ڈرائنگ روم بناتے ہیں، ڈائننگ ہال بناتے ہیں، اتنی چیزیں بناتے ہیں صرف نماز کے لیے. ہمارے پاس گھر میں جگہ کریٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے. اس پہ ضرور سوچیے گا. انشاءاللہ اگر آپ کے سوچ میں یہ پہلو شامل ہو گیا تو پھر آپ کے قلب و اذہان اللہ تعالیٰ کے قربت اور اس کے انوار و برکات کا ایک حامل ہو جائے گا. دوسرا عنوان اس میں دیکھیے ستر. ستر کہتے ہیں میرے بچوں بدن ڈھانپنے کو. اچھا، اب عورت کا ستر تو پہلی بات یہ ہے، عورت کہتے ہی عورت کا مطلب یہ ہے چھپائے جانے والی چیز. عورت کا وجود تو ٹوٹلی ستر ہے، عورت چھپانے والی چیز ہے، یہ کوئی کھلی رکھنے والی چیز نہیں ہے. اور میرے بچے بڑے اچھے بچے ہیں جو میرے سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ کا ذہن بڑا پختہ اور صاف ہے اور ایمانیات سے جڑا ہوا ہے، مزین ہے. ورنہ آپ کا طبقہ، آپ اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے کہ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. ایسے بیہودہ لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ یاد رکھیے گا کہ جسم بھی اللہ کا ہے تو مرضی کی تو اللہ کی چلے گی نا. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں. تو اس میں عورت سر تا پا پردے میں ڈھکنے والی شے ہے. ہاں، اس کا چہرہ ننگا ہونا چاہیے لیکن بازاروں کی زینت کے لیے نہیں. اللہ کے حضور اور اپنے گھر میں اس کا چہرہ ننگا ہونا چاہیے. عورت کے پاؤں، ہاتھ اور چہرہ جو ہے یہ ننگا رہے گا، باقی سارا اس کا بدن جو ہے وہ ستر میں آئے گا. اس کے بال تک چھپنے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا سا سکارف کر لیں اور پیچھے سے بال نیچے سے بچیوں کے ننگے نظر آ رہے ہیں. نہیں، اس کے بال بھی جو ہے نماز مکروہ ہو جائے گی. پتلا سا دوپٹہ کر کے آپ کھڑی ہو جائیں گی میری بیٹی، تب بھی جو ہے وہ اس کی حرمت پہ ہے. اس کے لیے ایک اچھا مضبوط دوپٹہ یا ڈبل کر لیں اور اس کو بالوں کو بھی چھپایا جائے، اپنا بدن سارا چھپایا جائے. اور یہاں تو الٹی ریت چل گئی نا آج کل کہ لڑکیاں جو ہیں ان کو ہم آج جدید دور میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیپریاں پہن کے، پجامے پہن کے اور شارٹس کیا کہتے ہیں یہ پتہ نہیں، لیگنگ، یہ ٹائٹس وغیرہ پہن کے پھرتی ہیں. ان کے ٹخنے ننگے ہیں اور ان کے کپڑے اوپر ہوئے ہیں. حالانکہ عورت کا وہ ٹخنے چھپانا ہے نماز میں، پاؤں تک اس کا وہ جو ٹراؤزر، شلوار، وٹ ایور جو بھی پہنا ہوا ہے. لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے عام حالت میں بھی بطور خاص نماز میں انہوں نے اپنے ٹخنے ننگے رکھنے ہیں. یہ کوئی مولویوں کا یا کوئی تبلیغیوں کا یہ عنوان اور سیٹ اپ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے گا ایکسکیوز می، بلکہ یہ ان کے لیے حکم ہے کہ حالت نماز میں مرد حضرات کا جو بس ہے وہ ان کا شولڈر سے لے کر ان کے ٹخنوں، اپنے گھٹنوں سے تک، گھٹنے شامل ہیں، گھٹنوں سے نیچے تک ان کا کپڑا ہونا چاہیے، ٹخنوں سے البتہ اوپر ہونا چاہیے. یہ مرد کا ستر ہے. تیسرا جو شرط ہے نماز کی وہ ہے وقت نماز. نماز کا ٹائم ہونا ضروری ہے. اب بے وقت کی نمازیں نفلی اب جب مرضی پڑھیں نا. یاد رکھیں 3 اوقات 24 گھنٹوں میں سے ایسے ہیں جن اوقات کار میں سجدے کی عبادت نہیں کرنی. وہ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج پیک پہ پہنچا ہوا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو. ان 3 اوقات کار کے اندر سجدہ حرام ہے. وہ بھی تھوڑی تھوڑی ٹائمنگ اگر میں نکالی جائے تو شاید ہارڈلی 24 آورز میں جسٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بنے گا. تو 23.5 گھنٹے میں آپ نفلی عبادت جب پڑھیں، لیکن فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، اور مغرب کو مغرب کے وقت میں، اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا یہ شرط ہے. اس کا دھیان کیجیے. یہاں وقت نہیں ہے کہ میں اتنی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن معاشرتی طور پر ہمیں احساس ہے کہ ٹائم مساجد کی اذان کے ذریعے سے ہمیں اطلاع ہو جاتی ہے.
اس کے بعد ہمیں ملتا ہے قبلہ رخ ہونا، یعنی یہ بھی شرط ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اگر ہم نے پڑھا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، تم جدھر بھی منہ کرو تو وہ اندر اللہ ہی کو پاؤ گے. تو یہ ایسا ہے، مگر یاد رکھیے گا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. قبلہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جو سعودی عرب کا شہر مکہ جہاں بیت اللہ موجود ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے. ہاں، جو سعودی عرب سے شمال میں ممالک ہیں وہ اپنا منہ جنوب کی طرف کریں گے، اور جنوب کے جو ممالک ہیں وہ شمال کی طرف منہ کریں گے. جو مغرب میں ممالک ہیں، مشرق کے ممالک ہیں، وہ مغرب کی طرف منہ کریں گے. جو مغرب کے ممالک ہیں وہ مشرق کی طرف منہ کریں گے. کیوں؟ قبلے کو سینٹرل پوائنٹ بنانا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں طواف کے لیے جب ہم سینٹ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے ارد گرد سرکل میں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی قبلہ رخ ہونا. اب اگلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ نیت ہونا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی سوچ کے آپ جا کے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر نماز پڑھ. نیت ہونی چاہیے کون سی نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آیا یہ فرض پڑھ رہے ہو، یہ سنتیں پڑھ رہے ہو، وطر پڑھ رہے ہو، قضا نماز پڑھ رہے ہو، ادا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو نا، یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے. تو شرائط نماز میں پھر دہرا رہا ہوں: طہارت، سطر، وقت نماز، قبلہ رخ ہونا اور نیت کا ہونا. باقی ڈیٹیل میں نے آپ سے عرض کر دی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے آداب کیا ہیں. تو نماز کے آداب میں میرے بیٹے پہلا ادب یہ ہے تعدیل ارکان. تعدیل ارکان سے مراد یہ ہے کہ تسلسل سے ہم نے ارکان کو ادا کرنا. یعنی ہم نے نیت باندھی ہے تو اب نیت باندھ کے ہم اپنی پڑھائی شروع کر دیں. پھر جب رکوع کا وقت آ جائے تو تحمل سے رکوع میں چلے جائیں. رکوع سے لوٹ کے آئیں تو اب یہ نہیں ہے کہ کھڑے رہیں، کبھی ادھر دیکھیں، کبھی ادھر، کبھی اوپر، ایسے نہیں، بلکہ رکوع میں آئیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اگر یہ آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. گیپ نہیں دینا، ایسے نہیں کھڑے رہنا ہے. تعدیل کا مطلب جڑے ہوئے عدل کے ساتھ، منصف طریقے کے ساتھ. اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ دل کا حاضر ہونا. دل کا حاضر ہونا پیارے بچوں، دل کا حاضر ہونا یہی سب سے بڑا آج کا رولا ہے. نیچے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے لکھی ہے جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے: لا صلاۃ الا بحضور القلب. وہ نماز شمار ہی نہیں ہوتی جس میں آپ کا دل حاضر نہ ہو. دل اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ کسی کو دینے کی چیز نہیں ہے. یہ دل تو اللہ کی جگہ ہے. اللہ کو ہمارے دل کی طرف توجہ ہے. ہمارے پورے وجود کے اندر حضور نے فرمایا ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. الا وحیۃ القلب، خبردار وہ دل ہی تو ہے. یہ دل جو ہے نا، اس کی توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے، ان کلمات کی طرف ہونی چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں. جو ہم دیکھیں حدیث میں ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر کم سے کم یہ تو یقین کر لو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تب بھی تمہارا دل حاضر ہو جائے گا، تمہاری توجہ اور ڈائریکشن جو ہے خدا کی طرف ہو جائے گی. ایسا نہ ہو جس طرح ہماری اور آپ کی عام طور پہ نمازیں ہیں کہ ہم نے وہ ایک بٹن دبایا ہے، اللہ اکبر کی ہے، پھر ہم چل رہے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں کہ یہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری ہے، ہم نے یہ سورت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، سجدے 2 کیے ہیں کہ 3 کیے ہیں، یہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری ہے جی، یہ دوسری تھی کہ بیٹھنا تھا کہ کھڑا ہونا تھا. مغالطے بن جاتے ہیں. یہ تب ہوتے ہیں جب ہمارا دل میچ نہیں کر رہا ہوتا، اٹیچ نہیں کر رہا ہوتا. اور آخری چیز، آخری جو ادب ہے نماز کا خاص طور پر وہ ہے عاجزی و انکساری، جس کو ہم عرف عام میں خشوع اور خضوع کہتے ہیں. خشوع اور خضوع کہتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے نماز کا کہ ہم نے جب پڑھنی ہے نماز تو ہم نے اس حد تک جو ہے اس کے اندر ڈوب جانا ہے، عاجز بن کے، غلام بن کے اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. ہمارا یہ ادراک ہونا چاہیے کہ خدا کے عدالت میں ہم کھڑے ہیں تو پتہ نہیں پاس ہوتے ہیں کہ فیل ہوتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ پھر ہمارے اندر عاجزی نہیں آئے گی؟ تو جب ہم تصور ہی نہیں ہے، ایک بس وہ سسٹمیٹک طریقے سے نماز میں انٹر ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، نماز ہماری کنسیڈر تو ہو گئی، حاضری لگ گئی، مگر دیکھنا یہ قبولیت ہوئی ہے کہ نہیں. وہ آداب کی جب لحاظ رکھا جائے گا تو میرے بچوں پھر انشاءاللہ العزیز یقیناً ایسا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیچارہ مجنوں جو ہے
مجنو جسے ہم دیوانہ کہتے ہیں، اور آج کل کوئی عشق کا سر پھرا پھرتا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم مجنو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لیلا مجنو ایک ریئل کریکٹرز گزرے ہیں عرب ہسٹری کے اندر۔ تو مجنو کسی نمازی کے آگے سے گزر گیا، تو نمازی تھا ہمارے جیسا جو دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، اس کی توجہ تھی کہ سامنے سے کوئی گزر رہا ہے۔ تو جب وہ نمازی کے دل میں خیال، اس نے کہا اس کی ایسی تیسی میں سلام پھیروں، میں خبر لیتا ہوں اس کی کہ یہ کیا جاہل آدمی ہے، اس کو نمازی کی توہین کر رہا ہے، یہ ہے۔ اس نے جلدی جلدی سلام پھیرا اور مجنو کو آواز دے کر کہنے لگا، اوے فلانیاں، فلانے، اس کو اول فول بک کے کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے آگے سے تم گزر گیا ہو۔ وہ چونک کے کہتا ہے تم نماز پڑھ رہے تھے؟ تمہیں میں نظر آ رہا تھا؟ تم مجھے دیکھ رہے تھے؟ افسوس، میں ایک لڑکی کی محبت میں چل رہا تھا، میرے رب کی قسم، بلکہ مجھے میری لیلا کی بھی قسم، کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تو یہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ میں تو اتنا کھو گیا تھا اس کے اندر۔ ہائے ہائے ہائے، میرے بچوں کبھی سوچئے گا کہ کیا کبھی ہمیں ایسا احساس ہوا کہ ہمیں اپنے دائیں بائیں کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس موضوع پہ میں گھنٹوں الحمدللہ بول سکتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس فرصت نہیں ہے، کبھی کلاس میں اس پر بات کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ عنوانات کیا ہیں۔ نماز کے انفرادی فوائد کیا ہے، یعنی ہمارے پرسنل فائدے کیا ہیں اگر ہم نماز پڑھیں؟ تو میرا بچوں، پہلا تو سب سے بڑا تعلق ہمارا یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ کہ ہم نے، وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے، اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو پھر مجھے نماز میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو نماز بیسیکلی خدا سے تعلق کا معاملہ ہے، اس سے سرگوشیاں کرنے کی بات ہے، اس سے جڑ جانے کی بات ہے۔ تو نماز کا انفرادی فائدہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمازی آدمی پاکیزگی کی زندگی میں آ جاتا ہے، طہارت و پاکیزگی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بھائی، جس بندے نے ریگولر نماز پڑھنی ہے، وہ ایک نماز سے پڑھ کے آئے تو تھوڑی دیر کے بعد دوسری نماز کا ٹائم ہو جائے گا، دوسری پڑھ کے آئے گا تھوڑی دیر بعد تیسری کا ٹائم ہو جائے گا۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے وجود کو ناپاک کرے یا اپنے کپڑوں کو ناپاک کرے؟ وہ تو ہر جگہ سے سنبھل کے گزرے گا، گویا وہ پاکیزگی کی زندگی گزارے گا۔ ویسے بھی میرے نبی کا فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو صاف اور پاک رہنے والے کو تو گویا ایمانی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، اور نمازی تو ہر حال میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کے حضور جانا ہے، تو اللہ کے حضور وہ ناپاک حالت میں نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو خواتین خاص طور پہ جب وہ مخصوص دنوں سے گزر رہی ہوتی ہیں تو انہیں نماز نہیں پڑھنا ہوتی، کیونکہ وہ پاک نہیں ہوتی۔ تو نماز آٹومیٹکلی انفرادی میں فائدہ یہ پہنچاتی ہے کہ انہیں طہارت اور پاکیزگی سے گزرنا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ورزش۔ نماز کے اندر قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ایسی ایکسرسائزز رکھی ہیں کہ جو آج کی جدید میڈیکل سائنسز نے پروو کر دیا ہے کہ یہ جو ایکشنز ہیں یہ کمال ہے۔ یعنی سجدے میں جو سر رکھ دینا ہے، اور یہ طویل سجدہ در حقیقت ہمارے دماغ کو جلا بخشتا ہے، ہماری نظروں کی نورانیت کو بڑھاتا ہے، ہماری نظر کو تیز کرتا ہے، کیونکہ بلڈ سرکولیشن میں اس وقت وہ سارے کا سارا جمگٹھا جو ہے ہمارے دماغ کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم طویل سجدے کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اسی طرح رکوع کی حالت میں ہمارے کمر کے درد اور دوسری چیزیں، بڑا ایکٹیو کریکٹر ہمارا بن جاتا ہے، اور قیام کی حالت، پھر اٹھنا بیٹھنا، ساری باڈی جو ہے ہماری در حقیقت اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل ایکسرسائز بھی ہمیں نماز کے انفرادی فائدوں میں ملتی ہے۔ پھر اگلا عنوان یہ سحر خیزی۔ سحر خیزی کا مطلب ہے کہ صبح جلدی اٹھنا۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے صبح اٹھیں۔ کبھی میرے بچوں آپ غور کیجئے گا، یہ خدا کی جو دوسری مخلوقات فضاؤں میں اڑتی ہمیں نظر آتی ہے، یہ پرندے خاص طور پر، ان کو دیکھیے گا، یہ الگ صبح اٹھتے ہیں۔ اور مرغ کی تو اذان مشہور ہے نا، مرغ کی تو اذان مشہور ہے، وہ کب دیتا ہے؟ وہ تہجد کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے دیگر پرندے ہیں اور جانور ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھیں گے، اور صبح کی چہچہاٹ، سورج کی کرن بعد میں نکلتی ہے، ان کی کرنیں، ان کی چہچہاٹ پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی غور کیجئے گا، سارا دن یہ دانہ دن کا چننے کی تلاش میں رہیں گے، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے یہ درختوں کے اندر یہ پرندے گھونسلوں میں واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور رات یہ ان کی سکون سے گزرتی ہے۔
کیونکہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ بھی خدا کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو سحر خیزی مسلمانوں کے لیے بھی اللہ نے ایک بڑا عمدہ ایک طریقہ رکھا ہے، وہ فجر کی نماز کی وجہ سے رکھا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے جو اللہ کے زیادہ قرب کے متلاشی ہوتے ہیں، اولیاء عظام اور خدا کے مقربین اور صالحین کی جماعت، متقین کی جماعت، وہ تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اور وہ تو فجر کی نماز سے بہت پہلے کا کام ہوتا ہے، جیسے ہم رمضان میں سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور پانچواں پوائنٹ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وقت کی پابندی۔ دیکھیں ایک قرآن ہم سے کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مقرر اوقات میں لکھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہے کہ بھی 5 نمازیں پوری کرنی ہے، دن بھر ہم مصروف رہتے ہیں، رات کو ہم کچھی نمازیں پڑھ کے سو جائیں گے، یہ نہیں دی نماز کا ٹائم۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ نماز کی ٹائمنگ ہے کہ ظہر کا ٹائم جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جب ظہر کا اپنا سورج سائے جو ہیں دگنے ابھی نہیں ہوتے، یعنی اگر ایک فٹ ہم نے ایک رکھا ہے اسکیل، اور وہ اسکیل کا سایہ دگنا نہیں ہوا، تو جب تک دگنا نہیں ہوا تو تب تک ابھی ظہر کا ٹائم چل رہا ہے، تو ہم ظہر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ڈیو ٹائم میں پڑھنی ہے، اور جو مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ورکعوا مع الراکعین، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور چھٹا پوائنٹ یہ ہے فرض شناسی۔ اب جب یہ ساری چیز ہمارے پاس ہے تو یہ بڑا ڈیوٹیفل کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فرض شناسی، ہم نے اس کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے پاک صاف نماز جو اس کی پوری طہارت، اور ابھی کمٹمنٹ کر کے ایک نماز پہ اللہ تعالیٰ سے آئے ہیں، ابھی دوسری نماز سے پہلے ہم ان بٹوین ٹائم میں اپنے آپ کو بڑا مضبوط رکھتے ہیں، اب گناہ سے بچاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی فرض شناسی ہے، کیونکہ دوبارہ ابھی ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ سرخرو ہو کے جائیں کہ یا اللہ پہلی نماز سے لے کے دوسری نماز تک ہم نے اپنے آپ کو تیرے فضل سے سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ بڑا فرض شناسی، اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ 7واں پوائنٹ دیکھیے، ضبط نفس۔ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کی ہے، اس لیے قابو پانے کی کوشش کی ہے کہ ہم پاک ہیں، وضو کی حالت میں ہیں، ہم ناپاک چیز کی طرف نہیں دیکھ رہے، ناپاک منظر کی طرف نہیں بڑھ رہے، ناپاک مجلس کی طرف نہیں بڑھ رہے، اور گندے لوگوں کے اندر نہیں بیٹھ رہے، اور اپنے وجود کو گندا نہیں ہونے، ضبط نفس کے۔ اور درمیان میں آپشنز ملے ہیں، ہمیں آپشنز ملے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، ہم نے کہا نہیں یہ نماز ہے، اس لیے کہ قرآن ہم سے کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ضبط نفس میں ہماری ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، یہ نماز کا انفرادی فائدہ ہے۔ آگے دیکھیں کہ کون سی چیز ہمیں اس کے دوران مل رہی ہے؟ رضا الہی کا حصول، اللہ کی رضا۔ بھائی میری بات سنیں میرے بچوں، ہم یہ جو سب کچھ کرتے ہیں نا، حتیٰ کہ مجاہد میدان جنگ میں جا کر اپنی جان بھی اللہ کے حضور دے دیتا، حاجی حج کر رہا ہے، اور خیرات کرنے والا خیرات کرنا ہے، عبادت کرنے والا عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا صدقہ خیرات۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ ہمیں صرف ایک چیز چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہاں اللہ راضی ہو جائے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ رضا الہی کا حصول۔ نماز اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہے۔ اب اتنے اس کو اللہ کو اس پر پیار آتا ہے نا، کیونکہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کے حضور عاجز بن کے کبھی کھڑا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے۔ یہ وہ مناظر دیکھ کر اللہ کہتا ہے کیا بات۔ اور اگر کوئی نفلوں میں جٹ جائے، بہت لمبے نوافل پڑھے اور اکثر پڑھے، تو اس کے لیے تو پھر اللہ اور خوش ہوتا۔ تو مطلب ہے کہ رضا الہی کا حصول، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بری صحبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دیکھیں خالی، جس طرح کہتے ہیں نا خالی گھر شیطان کا ہوتا ہے، خالی ذہن لوگ جو ہیں وہ ان کا ذہن شیطان کی آواز گاہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے نمازی کیفیت نہیں، ہمارا نماز روزے سے تعلق نہیں رہا، نماز روزے سے ہمارا تعلق اگر نہیں رہا، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر ہم بری صحبتوں میں پڑیں گے، سگریٹ نوشی شروع کر دیں گے۔ پہلے خالی سگریٹ پئیں گے، پھر مجمع میں دوستوں کے یاروں کے ساتھ پئیں گے، پھر کبھی آلودہ سگریٹ پئیں گے۔ آلودہ سگریٹ سمجھتے ہیں؟ یعنی کوئی منشیات سے جڑا ہوا بھرا ہوا سگریٹ پئیں گے۔ بس پھر یہ ایک دفعہ ہی کہانی شروع ہونی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو آئس ہے، یہ شیشہ ہے، یہ دور جدید کے نشے ہیں۔ تو میرے بچوں دھیان کرنا، ان تمام میں، حتیٰ کہ یہ بھی تو نشہ ہے، یہ موبائل بھی نشہ ہے۔ اس کے اندر بھی کتنی خرافات ہمیں مل سکتی ہیں اگر ہماری سوچ پختہ نہیں ہے، اگر ہماری تربیت نہیں ہو رہی۔ کیونکہ نماز ہمیں یہ سبق سکھاتی رہے گی کہ ہم نے اللہ سے تعلق جوڑا ہوا، اور اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
آپ مجھے ایمان سے بتائیں میرے بچوں، اگر آپ کے امی یا ابا آپ کے ساتھ جا رہے ہوں تو آپ کتنی بدتمیزیاں کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ آپ ادھر ادھر غلط جگہوں پہ دیکھیں کوئی نہیں، کیوں؟ کہو گے میرا ابا میرے نال ہے، میرا پیو میرے نال ہے، میرے والد میرے ساتھ۔ اور بچیاں جو ہیں ماں ساتھ جا رہی ہے تو بازار میں بڑے آرام سے، دکاندار سے بھی بات کریں گی تو تمیز سے بات کریں گی، لیکن اگر وہ لڑکیاں آپس میں گئی ہوئی ہیں ملنے جلنے کے، سودا لینے بازار میں، تو وہ ہو سکتا ہے ان سے کوئی غفلت ہو جائے، بات وہ دکاندار کو تھوڑی سی ڈی ٹریک ہو جائے، وہ کوئی غلط جملہ بول جائے، یا یہ اس کے غلط جملے کو اون کر کے اس کے ساتھ ویسا بول دیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے یار اگر ہمیں امی ابا صرف ساتھ ہیں تو ہم اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھال بھی رہے ہیں، تو یار یہ جب نماز کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، تو خدا ساتھ ہوگا نا، تصور جب ہوگا تو یہ ہمیں منشیات سے، بری سوچوں سے، یہ فضول قسم کے جتنے نشے ہیں سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سارے کاموں سے بچتی ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا انفرادی فائدے میں آخری اہم ترین بات ہمیں یہ مل رہی ہے کہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے بچوں یاد رکھنا، وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ جو انسان کے نتائج میں پہلی کو تاثر بنتا ہے وہ اس کا آخر تک قائم رہتا۔ قیامت کے روز جب خدا کے کٹہرے میں ہم نے کھڑا ہونا ہے تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب ہماری اور آپ کی فائلز کھلنی ہے تو سب سے پہلے کوسچنز کون سا کیا جائیں گے؟ ہاں یاد رکھیے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، فارسی میں اس کو ترجمہ کیا گیا کہ روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کے روز سب سے پہلے انسانوں کی آفیشل جب فائل کھلنا شروع ہوئیں گی تو سب سے پہلے فائل نماز کی کھلے گی، نماز کی کھلے گی۔ اور اگر نماز کا کھاتا ہمارا نکل آیا ٹھیک، نماز کا کھاتا نکل آیا ٹھیک، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اپنے فضل سے اب اگلے کھاتے بھی ہمارے ٹھیک کر دے گا۔ اور اگر ہم 50 سال کی ایج میں مر گئے، ذرا سوچئے، میں آپ کو ایک فگر دینے لگا ہوں، 50 سال کی عمر میں مر گئے تو ہمارے کتنے سالوں کی نماز کا حساب لیا جائے گا؟ سنیں، غور سے سنیں، حدیث میں آتا ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی طرف لے کے آؤ، رغبت دلاؤ، پاکی پلیتی سمجھاؤ، وضو کے طریقے سمجھاؤ اور آداب نماز، آداب مسجد سمجھاؤ۔ بچہ 10 سال تک، یعنی 3 سال اس کو مل رہے ہیں ٹریننگ کے، 10 سال کا ہو جائے، اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اب اس کو سختی کر کے اس کو نماز پڑھواؤ، اس کی طبیعت صاف کر دو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے 50 سال کی ایج میں اگر ہماری موت ہوئی ہے تو 10 ایئرز ہمیں وہ جو ہے نا بونس ملا وہ مائنس کر دیے گئے، فرسٹ 10 ایئرز۔ اب کتنے بچ گئے؟ 40 سال، 40 سال، اور ایک سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن، 365 دن، اور ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5۔ اب 365 کو ملٹیپلائی کر لو 5 کے ساتھ، جو جواب آئے گا وہ آپ کی 1 سال کی نمازیں بن رہی۔ اب آپ کی باقی زندگی کی نمازیں اللہ پکڑنے پہ آ جائے نا تو وہ ایک نماز بھی اگر ہماری مائنس ہے نا تو اس کی وجہ سے ہی ہماری طبیعت صاف کر دے گا، دوزخ میں پھینک دے گا، یہ اس کا فضل ہے۔ اس لیے کبھی اللہ سے حساب کتاب مت کیا کرو میرے بچوں، اللہ سے رحمت کے امیدوار بن کر، بس عاجز بن کر، یہ نہ کہا کرو میں نے یہ کیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے کچھ بھی تو نہیں کیا، اس کے شان کے مطابق ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہماری جھولیاں خالی ہیں۔ تو اس لیے میرے بچوں آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق، طہارت و پاکیزگی، ورزش، سحر خیزی، وقت کی پابندی، فرض شناسی، ضبط نفس، رضا الہی کا حصول، منشیات اور بری صحبت سے چھٹکارا اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے، یہ نماز کے انفرادی فائدے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں میرے بچے جو ہیں اس کو غور سے سنا ہوگا، اپنی بک کو بھی کنسلٹ کریں گے، ان پوائنٹس کو غور سے نوٹ کر لیجیے گا۔ میری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ لیکن آج کے اس لیکچر کو سننے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ خود بھی نمازی بنو گے، اپنے دائیں بائیں والوں کو بھی نماز کی تلقین کرو گے، اپنے ماں باپ کا بھی احترام کرو گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔